أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ ترجمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگردان ہو۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے توریت میں عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔
इससे मालूम हुआ कि बनी इसराइल की आदत ही अल्लाह ताला के अहकाम से एराज करना और उसके अहद से फिर जाना है। वबिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाने के बाद वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। इससे मालूम होता है कि वालिदैन की खिदमत बहुत ज़रूरी है। वालिदैन के साथ भलाई ये है कि ऐसी कोई बात ना कहे और ऐसा कोई काम ना करे जो उनके लिए बाइसे तकलीफ हो, और अपने बदन और माल से उनकी खूब खिदमत करे, उनसे मोहब्बत करे, उनके पास उठने बैठने, उनसे गुफ्तगू करने और दीगर तमाम कामों में उनका अदब करे। उनकी खिदमत के लिए अपना माल उन्हें खुश दिली से पेश करे, और जब उन्हें ज़रूरत हो उनके पास हाजिर रहे। उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए ईसारे सवाब करे, उनकी जायज़ वसीयतों को पूरा करे, उनके अच्छे ताल्लुकात को कायम रखे। वालिदैन के साथ भलाई करने में ये भी दाखिल है कि अगर वो गुनाहों के आदी हों या किसी बद मजहबी में गिरफ्तार हों तो उनको नरमी के साथ इस्लाह तक़वा और सही अकायद की तरफ लाने की कोशिश करता रहे। हुकूक़ वालिदैन की तफसील जानने के लिए फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में मौजूद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह का रिसाला अल हुकूक़ लितरहिल हुकूक़ का मुताला फरमाएं। वज़िल क़ुरबा और रिश्तेदारों से हुकूक़ुल इबाद में सबसे मुक़द्दम माँ बाप का हक़ है, फिर दूसरे रिश्तेदारों का, और फिर गैरों का। गैरों में बेकस यतीम सबसे मुक़द्दम है, फिर दूसरे मसाकीन। इस आयत में वालिदैन और दीगर लोगों के हुकूक बयान करने से ये भी मालूम हुआ कि दीन इस्लाम में हुकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि अहादीस में यहाँ तक है कि हुकूकुल्लाह पूरा करने के बावजूद बहुत से लोग हुकूकुल इबाद में कमी की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक होंगे। जैसा कि सही मुस्लिम में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, हम में मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और साजो सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़ियामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात वगैरह अमाल लेकर आए और उसका हाल ये हो कि उसने दुनिया में किसी को गाली दी थी, किसी पर तोहमत लगाई थी, किसी का माल खाया था, किसी का खून बहाया था और किसी को मारा था, तो उनमें से हर एक को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, और उनके हुकूक पूरे होने से पहले अगर उसकी नेकियां उसके पास से ख़त्म हो गई तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे, फिर इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। अच्छी बात से मुराद नेकी की दावत और बुराइयों से रोकना। नेकी की दावत में उसके तमाम तरीक़े दाखिल हैं, जैसे बयान करना, दर्स देना, वाज़ो नसीहत करना वगैरह। नीज़ अच्छी बात कहने में अल्लाह ताला की अज़मत, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे का बयान और नेकियों और बुराइयों के मुताल्लिक़ समझाना सब शामिल है। इल्ला क़लीलन मिनकुम, मगर तुम में से थोड़े। बनी इसराइल की अक्सरियत अल्लाह ताला से अहद व पैमान करने के बाद अपने अहद से फिर गई और गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ी। अलबत्ता कुछ लोग सही रास्ते पर साबित कदम रहे और उसी गिरोह वाले हमारे
اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ ترجمہ کنز الایمان اور ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے توریت میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔